من کان نبی و آدم و بین الماء والتین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہدان کرب و بلا کے حوالے سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہزادہ شہر کشمیر حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز کشمیری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضور شیر کشمیر کے شہزادے حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز کشمیری صاحب کی اس مسند پر جلوہ گری ہے۔ حضرت کے چہرے زیبا کی ہم اور آپ سب زیارت کر رہے ہیں۔ آج کے جلسے کی صدارت حضرت کے ہی ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء اہل سنت کا قرب عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ انجمن آفتاب رسول کمیٹی کی جانب سے یہ 12 روز کی مجلس ہے۔ 11 محرم الحرام تک یہ مجالس چلیں گی، جس کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کے لیے ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پورا عالم اسلام، صرف بامبے کی اور میں انڈیا کی بات نہیں کرتا، بلکہ جہاں جہاں سنی بستے ہیں اور جہاں جہاں یہ خبر گئی، تمام عالم اسلام اور اہل سنت والجماعت سوگوار ہے، اس لیے کہ آج ہمارے بیچ سے ایک عظیم الشان شخصیت، ایک عظیم الشان ہستی آل رسول حضرت علامہ مولانا حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جد کریم امام علی مقام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور درجات کو خوب بلند فرمائے، اور حضرت کی فیوز و برکات سے اہل بمبئی ہی نہیں بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کو فیضیابی عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کا تعلق خانوادہ رسول سے تھا، خانقاہ محررہ سے آپ کی نسبت تھی، اور یہ وہی نسبت تھی جو ہمارے سروں کو احترام کے طور پر ان کے سامنے سر نیاز خم کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں نسبتوں کا بڑا تعلق ہے، ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ نسبتوں کی اہمیت جتنی اہل سنت والجماعت میں دعوے سے کہتا ہوں اتنی اہمیت کسی جماعت کسی فرقے میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ ایک مٹی سے اینٹ بنتی ہے، وہی اینٹ اگر کسی گھر میں لگ جاتی ہے تو ایک معمولی سا گھر کہلاتی ہے، ایک معمولی سا گھر ہوتا ہے، مگر وہی اینٹ جب مسجد میں لگ جاتی ہے تو بیت اللہ ہو جاتی ہے اور وہی اینٹ مقدس ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مٹی وہی ہے، اینٹ وہی ہے، اسی بھٹی میں اس کو بھی تپایا گیا، اسی تپش سے یہ بھی ہمکنار ہوئی، جس تپش سے دوسری اینٹیں ہمکنار ہوئی تھی وہی آگ ہے، مگر اس کو بیت اللہ سے نسبت ہو گئی ہے تو یہ اینٹ اب اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔
جانور وہ بھی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب تو سواری کے لیے استعمال جانور نہیں ہوتے، لیکن پہلے جو ہوتے تھے وہ جانور معمولی رہ جاتے تھے، لیکن جو سواری رسول اللہ استعمال فرما لے وہ تمام سواریوں میں افضل ہو جائے۔ بلکہ عالم یہ تھا کہ رسول اللہ کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ آتا ہے تاریخ میں۔ سرکار اس اونٹنی پہ جب سواری فرماتے، اس اونٹنی کا یہ حال تھا کہ جب وہ جنگل میں جاتی تنہا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، باندھا نہیں جاتا تھا۔ تو جتنے جانور ہیں ہلاکت والے، ہلاک کرنے والے، وہ سب جانور قصوہ کے ارد گرد نہیں آتے تھے، ہٹ جاتے تھے، بلکہ ہر درندہ دوسرے سے کہتا تھا ہٹ جاؤ، یہ رسول اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان مت پہنچانا۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، خصائص القبریٰ میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک نقل کیا کہ قصوہ کو چارہ کھانے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، چارہ قصوہ کے پاس چلتے ہوئے آیا کرتا تھا۔ تو اونٹنی ہوتی ہے، مگر اس اونٹنی میں کیا خاص بات ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ بیویاں ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، عورتیں ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہیں، مگر رسول اللہ کی جو بیوی ہو جائے وہ تمام امت کی مومنوں کی ماں بن جائے۔ عظیم ہو گئی ہے وہ عورت، کیونکہ اس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ غرض کی جتنی اشیاء پہ آپ معائنہ کریں، اگر اس کو کسی مقدس ہستی سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس شے میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اور نسبتوں کا بڑا تعلق ہے۔ تو جب چیزیں مقدس ہو جائے، نبی کی صحبت میں کوئی جانور آ جائے تو جانور مقدسہ ہو جائے، تو اس علی کا کیا کہنا جو آگے سے رسول میں آیا ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو رسول اللہ کی آگوش میں کھولا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی نے کہاں تک فرمایا کہ علی کو مجھ سے کتنی نسبت ہے، کتنی نسبت ہے، کہا علی جس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے اسی نور سے میری بھی تخلیق ہوئی ہے۔ مگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم دونوں پہلو کو لے کر چلتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی احترام کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم خلفاء کے بھی احترام کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ اور ہے جو اہل بیت کی آڑ میں لوگوں دوسرے صحابہ پر تنقید اور تبرہ کرتے ہیں، مگر ہم احترام کے قائل ہیں۔ تو جہاں ہم یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علی کا یہ نسبت، علی کا یہ تعلق رسول سے، کہ جس نور سے رسول کی تخلیق اسی نور سے علی کی تخلیق، وہیں مگر ہمیں ایک حدیث اور بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر اور اے عمر، جس مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اسی مٹی سے میری تخلیق ہوئی ہے، تم اور میں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کا تو حیضہ پھیلا ہوا ہے آج کل، حدیث ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث کو ایک طرف رکھیے، قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو جس کی تخلیق جس مٹی سے ہوتی ہے وہ مٹی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں آج کے واقعے سے، حضرت علامہ نظمی میاں صاحب علیہ رحمہ رہتے بمبئی سے تھے، مگر نسبت کس مٹی سے تھی؟ ماہرہ مقدسہ کی مٹی سے تھی۔ ماہرہ مقدسہ آپ کا جسم اقدس پہنچ گیا تو جس مٹی سے جس کو نسبت ہوتی ہے، رہتا کہیں بھی ہو مگر اپنی مٹی پہ برابر چلے جاتا ہے۔ تو اب رسول اللہ کی مٹی، ابو بکر کی مٹی، عمر کی مٹی ایک ہی تھی، نبی نے زندگی میں فرمایا۔ بعد وصال کیا ہوا؟ ابو بکر عمر پہلوے رسول میں ہے، جہاں کی مٹی تھی وہیں پہنچی۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، کہتا ہے کہ تذکرہ جس کا قرآن میں سورہ کوثر میں ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ یہ مصطفیٰ کے گھر کی دولت تھی تو یہ رسول اللہ سے کیسے جدا ہوتی؟ تو ابو بکر و عمر رسول کی مٹی جس مٹی سے، ان کی تخلیق بھی اس مٹی سے، مگر علی کی مٹی ابو بکر اور عمر کی طرح نہیں تھی، رسول کی مٹی سے تخلیق نہیں ہوئی تھی، مگر اصل بھی علی کی رسول سے ہے۔ کہا علی جس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے اسی نور سے میری تخلیق ہوئی ہے، اور ایک ہی نور سے ہمارا سب ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی کی فطرت میں، علی کی اصل میں، علی کی بنیاد میں، علی کی ذات میں بنیاد نور مصطفیٰ تھا تو اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اور پھر کیسے مرتب ہوئے؟
علم علی کو رسول کی بارگاہ سے ملا، عظمت رسول کی بارگاہ سے ملی، رفعت علی کو رسول کی بارگاہ سے ملی، اور پھر وہ مقام ملا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میری اور علی کی مثال کیسی ہے، علی میرا دنیا میں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور علی کی شان بتاتے ہوئے نبی نے یہاں تک فرما دیا، اے لوگو علی کو اگر سمجھنا ہے تو سنو علی کا مقام کیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے میں سند بھی بتا دوں، کیونکہ سند بتانا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی کہا یہ حدیث ضعیف ہے، بنا سوچے سمجھے کہہ دیتے حدیث ضعیف ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے یہ حدیث صحیح نہیں، کتاب کا نام ہے، غیر مقلد کے ایک مولوی صاحب نے لکھی ہے، مولانا عبد الرحمان صاحب نام کے کوئی مصنف ہے، انہوں نے کہا اس کتاب میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر میں آ کے آپ کو بتاؤں یہ حدیث صحیح ہے۔ پوری حدیث میں متن سے پڑھ رہا ہوں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے، وہ روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن میں بھی اس پہ چند جو نئے نکات آپ کے گوشے گزار کروں گا تو انشاءاللہ اس باب کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی کہ باب علم کی اہمیت کیا ہے۔ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، اب جو چاہتا ہے علم حاصل کرے، اس شہر میں داخل ہو، علم کے شہر میں آئے، علم سے استفادہ کرے، اس کو چاہیے کہ یہ علی کے باب سے آئے، علی کے دروازے سے آئے۔ تو اب جو علی کے دروازے سے آئے تو کوئی اس میں غوث بنا، کوئی قطب بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی نجبہ بنا، کوئی اختیہ بنا، کوئی اوتاد بنا، مقام ملتا گیا، اور جس نے ان بابوں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گیا۔ تو علم اگر صحیح حاصل کرنا ہے، علم نبوت کا ورثہ پانا ہے تو باب علی سے داخل ہونا ضروری ہے۔ اب لوگوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، میں بتا دوں آپ کو، امام حاکم المستدرک میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی اسناد، اس کی سند صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137 اور حدیث نمبر 4637 پر انہوں نے لکھا، اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا، فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 11061 پہ اس کو تحریر کیا، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ 348 پر نقل کیا، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 44 حدیث 106 پر، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 114 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اب جب یہ علی کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، یہ بات علی تک پہنچی تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں جبریل رسول کے پاس ایک بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ اعتراض ہوا علی یہ کیسا دعویٰ ہے، رسول کے بعد جبریل ایک بار، تمہارے پاس 2 بار، فرمایا ہاں اس کی دلیل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہ دلیل تو میں رسول کی بارگاہ میں ہی سناؤں گا۔ لوگ گئے رسول اللہ سے شکایت کی، یا رسول اللہ علی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جبریل ایک بار آتا ہے، میرے پاس 2 بار آتا ہے۔ کہا بلاؤ علی کو۔ علی یہ کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی دروازہ، تو جبریل آتے ہیں تو دروازے سے آتے ہیں تو ایک بار، جاتے ہیں تو دوسری بار، تو آپ کے پاس ایک بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ دروازے میں داخل ہوئے ایک بار، نکلے 2 بار۔ رسول اللہ نے کہا صدقتا یا علی، علی تو نے سچ کہا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل واقعی فرشتوں کا سردار ہے، مگر بارگاہ رسالت میں وہ بھی علی کے وسیلے کا محتاج ہے، اس کو بھی علی کے پاس سے ہوتے ہوئے آنا ہے، باب العلم سے آنا ہے۔ اور اب اس حدیث کی خاصیت دیکھیں آپ، عرب کے اندر مثالیں دینے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان میں بھی طریقے ہیں۔ کہا یہ بھی تو جا سکتا تھا میں علم کا پہاڑ ہوں، علی اس کی ایک چوٹی ہے، میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کی ایک نہر ہے، میں علم کا دریا ہوں، علی اس کا ایک چشمہ ہے، میں علم کا جنگل ہوں، علی اس جنگل کا ایک حصہ ہے، میں علم کا صحرا ہوں، علی اس صحرے کا ایک تودا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہو سکتی تھی، مگر قربان جائیے رسول اللہ کی ذات اقدس پر،
नबी के इल्म पर आप कुर्बान जाए। सब मिसालों को छोड़ा, मिसाल क्या दी? मैं इल्म का शहर हूं। कस्बा नहीं कहा, गांव नहीं कहा, मुल्क नहीं कहा, शहर कहा। आप कहेंगे शहर से बड़ा तो मुल्क होता है, शहर से बड़ा मुल्क होता है, यह भी तो कहा जा सकता था मैं इल्म का मुल्क हूं। मगर नबी ने मुल्क भी नहीं फरमाया, नबी ने सहरा भी नहीं फरमाया, नबी ने अपने आप को इल्म का समुंदर भी नहीं कहा मैं इल्म का शहर हूं। अली दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है, मैं शहर हूं। शहर क्यों फरमाया? शहर इसलिए फरमाया कि शहर में हर जरूरत की चीज हुआ करती है, हर चीज शहर में मिला करती है। जितने एतराफ के कस्बे के लोग होते हैं, जब वो अपनी अशिया की तलाश में होते हैं और जो अशिया उनके यहां नहीं मिलती, शहर की तरफ रुख करते हैं, बड़े शहर की तरफ। तो गोया अली को नबी ने बताया कि अली का मकाम समझ रहा है, समझो, उससे पहले मुझे समझो, मैं इल्म का शहर और अली दरवाजा, शहर का दरवाजा अली। तो अब इस शहर में हर चीज मिलेंगी। तरीकत लेना है तो इस दरवाजे से आओ, शरीयत लेना है तो दरवाजे से आओ, मारिफत लेना है तो दरवाजे से आओ, हकीकत लेना है तो दरवाजे से आओ। जो इल्म जाहिर बातिन, इल्म दुनिया, इल्म दीन, इल्म जो लेना है इस दरवाजे से आओ। और इस दरवाजे से आओगे तो इस शहर में हर इल्म मिलेगा। दरवाजा छोड़कर आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, शहर में दाखिल भी नहीं हो पाओगे। तो अब हर चीज लेना है तो अली के दरवाजे से आओ, अली के करीब से आओ। और यही नहीं बल्कि अब इस हदीस को तो ज़ईफ कह दिया गया था, चलिए एक सही हदीस, हसन हदीस सुना देता हूं। उसी मजमून को और उसी मफहूम को किस तरह से ढाला गया है, अब इस पे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस हसन है, इब्न तैमिया ने भी कहा हदीस हसन है, इब्न कय्यम जौज़ी ने भी कहा हदीस हसन है, शौकानी ने भी कहा हदीस हसन है, इनके बड़े बड़े मुल्लाओं ने कहा हदीस हसन है। लिखने वाले इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे तिरमिज़ी में नकल कर रहे हैं, सियासित्ता के अंदर शामिल है जामे तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रावी खुद हजरत अली है, हजरत अली रिवायत करते हैं, खुद अली अपने मुतालिक बयान कर रहे हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। इमाम तिरमिज़ी ने जिल्द नंबर 5 सफा 637 हदीस नंबर 3723 पर इसको नकल किया। और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफा 634 हदीस नंबर 1081 पे नकल किया। इमाम अबू नुअयम ने हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफा 46 माफ कीजिएगा सफा 64 हदीस नंबर 13 पे नकल किया। अली ने कहा रसूलुल्लाह ने कहा मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हिकमत का शहर रसूल और अली दरवाजा। तो अब इल्म का कैसे दरवाजा, आइए एक दूसरी हदीस में पढ़ने जा रहा हूं। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी हजरत अली से ही रिवायत है, इसके रावी भी हजरत अली मौला कायनात रिवायत करते हैं। काला, वो कहते हैं वल्लाही, अल्लाह की कसम, बाद में कर रहे हैं, पहले अल्लाह की कसम को याद कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि देखो मैं जो कहने वाला हूं उसमें झूठ का शायबा भी नहीं, इससे कि मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं अल्लाह की कसम को याद कर रहा हूं। वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा नज़लत आयातुन इल्ला वक़द अलिमतु फीमा नज़लत, ऐ लोगों मैं कुरान की हर आयत के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला हूं, कुरान की आयतों के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूं। फीमा नज़लत, कि वो किस बारे में नाजिल हुई, व आईना नज़लत, किस जगह नाजिल हुई, वाला मिन नज़लत, किस पर नाजिल हुई। इन्ना रब्बी वहाबिली कल्बन उकूलन ले लिसानी तलका, ऐ लोगों अल्लाह की कसम, बेशक मेरे रब ने मुझे सबसे ज्यादा इल्म का जानने वाला और सबसे ज्यादा समझ वाला पैदा किया है। सबसे ज्यादा समझ मुझे, सबसे ज्यादा इल्म का जानने वाला मैं, सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे फसी जबान अता की, मेरी जबान पे फसाहत रख दी, बलागत मेरी जबान पर है, फसाहत मेरी जबान पर है, इल्म मुझे अता किया, समझ मुझे अता किया। किसके सदके में? नबी के सदके में, क्योंकि नबी हिकमत का शहर, मैं उसका दरवाजा हूं, नबी हिकमत का घर, मैं उसका दरवाजा हूं, नबी इल्म का शहर, मैं उसका दरवाजा हूं। तो आए लोगों मैं सबसे ज्यादा जानता हूं कुरान की आयतों के बारे में, कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, किस जगह नाजिल हुई, हर चीज के बारे में मैं जानता हूं। और कितना जानता हूं?
فرمایا قسم پروردگار عالم کی، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، اور ایک روایت میں آیا کہ میں بسم اللہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اب 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں، کیا مراد ہے؟ 70 اونٹ بھر دوں؟ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، جب کھڑا ہو جائے تو بڑا بلند ہوتا ہے، یعنی اتنی کتابیں لکھوں صرف بسم اللہ کی تفسیر پر کہ 70 اونٹوں پہ جب وہ کتابیں لا دی جائے تو ہر اونٹ کتابوں میں چھپ جائے، صرف بسم اللہ کی تفسیر پر۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں بھائی بڑا مبالغہ کیا علی نے، اتنا مبالغہ کتنا لکھا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں علی تو علی ہے، علی کے صدقے میں جن کو علم آیا ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ آئیے میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفسر قرآن، تفسیر کبیر ان کی بڑی مشہور کتاب، قرآن کی تفسیر۔ سورہ بقرہ کی جب تفسیر شروع کی، امام فخر الدین رازی نے فرمایا یہ سورہ بقرہ ہے اور اس میں جتنی آیتیں ہیں ہر آیتوں سے کئی مسائل نکالے جا سکتے ہیں، سورہ بقرہ سے کم از کم 1000 مسئلے نکالے جا سکتے ہیں، کم از کم 1000 مسئلے۔ جب یہ تفسیر منظر عام پر آئی، علماء نے اس پر تنقید کی، کہا کہ فخر الدین 1000 آیتیں نہیں ہیں تو 1000 مسئلے کہاں سے نکلیں گے؟ آپ نے بہت مبالغہ کیا۔ امام فخر الدین رازی نے ایک علیحدہ کتاب لکھی، سورہ بقرہ سے کون کون سی آیت سے کتنے مسئلے نکلتے، اور جب لکھی دعویٰ 1000 کا کیا تھا 2000 مسئلے نکالے، فرمایا صرف تمہیں جواب دینے کے لیے لکھا، میں بیٹھوں تو 2000 مسئلے اور نکال لوں۔ کہ امام فخر الدین رازی کا علم تھا۔ تو امام فخر الدین رازی جو اتنے بعد کے، اتنے متاخر ہے، اتنے بعد کے علماء میں، ان کے علم کا یہ عالم کہ سورہ بقرہ کی تفسیر کریں تو کتنا لکھیں؟ 2000 مسئلے نکالے۔ تو علی تو پھر علی ہے، اور یہی نہیں بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک ملفوظات ہے جس کے لکھنے والے حضرت خواجہ بدر اسحاق، آپ کے مرید خاص خلیفہ، اس کا نام ہے فوائد الفوائد۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس میں خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن لوگ پڑھتے تھے ان سے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جو بھی ان سے ایک بار قرآن پڑھنے جاتا تو وہ صرف ایک پارہ پڑھاتے، باقی 29 پارے خود بخود اس کو حفظ ہو جاتے تھے۔ کہتے فقیر نے بھی ان سے ایک پارہ پڑھا اور الحمدللہ پورے قرآن کا میں حافظ ہوں۔ اور پھر کیسے حافظ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء؟ ہر ولی عالم بھی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھے، ولی جاہل کبھی نہیں ہوتا۔ کیسے حافظ تھے؟ ایک مرتبہ آپ دودھ پی رہے ہیں، ایک حافظ صاحب آتے ہیں، کہتے حضور میں حافظ قرآن ہوں، ایک زمانہ تھا کہ میرے حفظ کا یہ عالم تھا کہ کوئی میرے پڑھنے پر انگلی بھی نہیں رکھ سکتا تھا، مگر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، بدعمالیوں کے سبب حفظ جاتا رہا۔ حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اب پڑھنے پر قادر نہیں، گناہوں سے تائب ہونے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، حضور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ بلند کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، اور جو اس نے اپنے کلام کو میرے سینے سے چھین لیا ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دودھ پینے میں مصروف ہے، وہ اپنی رودات بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے پورا پیالہ دودھ پی لیا، کچھ تھوڑے قطرے رہ گئے، فرمایا یہ جو بچے پہ قطرے پی لے۔ جیسے ہی اس نے پینا تھا کہ جتنا حفظ تھا پھر دوبارہ اس کو یاد ہو گیا۔ ایسے حافظ قرآن پڑھاتے نہیں تھے، یہ نگاہوں سے پلاتے تھے، پڑھاتے نہیں تھے، نگاہوں سے پلاتے تھے۔ یہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہمارے اسی استاد جن سے میں نے ایک پارہ پڑھا اور ایک پارہ پڑھنے کے بعد 29 پاروں کا خود بخود حافظ ہو گیا، ہم نے گزارش کی حضور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا، وہ کرامت دی، کیوں نہیں آپ قرآن کی تفسیر لکھتے؟ قرآن کی تفسیر لکھی آپ؟ بہت اصرار کیا تو انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوئی۔ تفسیر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد ہم پہنچے تو کاغذوں کا ایک انبار تھا۔ کیا تھا؟ انبار۔ اور حضرت بیٹھے ہوئے تکیے سے آرام کر رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور یہ کاغذوں کا انبار کیسے؟ کہا نظام الدین تم نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھو؟ یہ صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی، آدھی ہوئی ہے۔
اور نظامالدین میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے مجھے بہت بڑے کام سے کی ذمہ داری دے دی، قسم خدا کی میں بسم اللہ کی بے کی تفسیر کر رہا ہوں، میں ابھی بسم اللہ کی بے کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکا، تو بسم اللہ باقی ہے اور پورا قرآن باقی ہے۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ میں تفسیر نہیں کروں گا۔ تو یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے کہ یہ بسم اللہ کی تفسیر کی بے کی تفسیر کرنے بیٹھے تو کتابوں کا مار لگا دیں۔ تو علی اگر یہ کہے کہ میں 70 اونٹ بھر دوں تو میں کہتا ہوں علی کی عاجزی ہے۔ عاجزی کیوں کہہ رہا ہوں؟ 70 اونٹ کون سے جو تم سمجھو، یہ تو تمہارے سمجھ اور فہم کے اعتبار سے 70 اونٹوں کی تفسیر کروں گا، مگر میں اگر جو اللہ نے مجھے نبی کے علم صدقے میں علم دیا وہ بیان کروں تو تمہاری عقلیں اس کو سمجھ نہ سکے۔ یہ تو تمہارے فہم کے اعتبار سے کہا ہوں کہ 70 اونٹ بھر دوں، اور اگر زیادہ پھر بھی اس پہ یقین نہ ہو تو زیادہ دور مت جائیے آپ، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ملتی ہے۔ کتاب تفسیر کا نام ہے تفسیر سورہ علم نشرہ، الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ۔ سورہ علم نشرہ کی تفسیر کی کتنے صفحوں پر کی ہے؟ صرف سورہ علم نشرہ کتنا چھوٹا تھا سورہ؟ 1100 صفحات پر، 1100 صفحات پر تفسیر صرف سورہ علم نشرہ کی۔ اور جب مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی ایک مرتبہ، حضور قرآن کی تفسیر لکھے، ترجمہ کنزولی بان تو ہو گیا، تفسیر بھی لکھے۔ کہا مولانا کتنی مصروفیات ہے، تفسیر لکھنے کا وقت کہاں ہے؟ کہا حضور تو کچھ تو لکھے۔ اب اصرار ہوا تو سورہ دوحہ کی تفسیر شروع کی، 80 جز پر لکھا۔ اب یہ جز کیا ہوتا ہے؟ ایک جز میں ہوتے ہیں 16 صفحے، 16 کو ملٹی پلائی کیجیے آپ 80 سے، کتنے ہوتے ہیں؟ 1280۔ 1280 صفحے پر اعلیٰ حضرت نے سورہ دوحہ کی تفسیر لکھی۔ تو اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد کے عالم ہیں، اور علی تو وہ ہے جو عالم نہیں ہے، عالم گر ہے، ولی نہیں ہے، ولی گر ہے۔ ساری ولایت کا منبع علی کے ہے، علی ہے، وہاں سے ولایت کے سوتے پھوٹے ہیں۔ تو اب کتنا علم تھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، علی نے جو علم چھوڑا، علی نے کو جو علم تھا، جتنا بتایا وہ ہم سنبھالنے سے قاصر ہے۔ قسم خدا کی اگر مولا کائنات کو جنگوں سے فرصت مل جاتی، اگر آپ کے زمانے میں جنگی حالات نہ ہوتے، خانہ جنگیاں نہ ہوتی، تو مولا کائنات علم کا وہ سرمایہ چھوڑتے کہ زمین و آسمان اس کو اٹھانے سے قاصر نظر آتے، انکار کر دیتے کہ ہم علم کا یہ سرمایہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مولا کائنات کی شان تھی۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ رسول کی حدیث، انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے ذرا میں ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ علم کا دروازہ کیسے ہے، حکمت کا شہر کیسے ہے۔ حکمت دار الحکمت فرمایا، دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، میں اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ دار کے معنی، دارالعلوم لفظ سنا ہے آپ نے؟ دارالعلوم یعنی علم کا گھر، دارالحکمت حکمت کا گھر۔ اب نبی کہہ رہے میں حکمت کا گھر، تو یہ حکمت کا گھر کیسا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے لیے ایک دوسری حدیث میں پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 3341۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انبیاء کی اور میری مثال ایسی ہے کہ گویا ایک عمارت ہے۔ کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیں، ایک عمارت ہے، ہر نبی اس عمارت کی ایک اینٹ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر نبی اس عمارت کی ایک اینٹ ہے، مگر اس عمارت میں ایک اینٹ خالی تھی، اس میں ایک شگاف تھا، میری جلوہ گری ہوئی، میں تشریف لایا، میں مبعوث کیا گیا اور میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا۔ وہ مکمل کرنے والی اینٹ میں ہوں۔ اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب اس عمارت میں کوئی اینٹ لگائی نہیں جائے گی، اب جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کو آپ نبیوں کی مثال ایسی دے رہے ہیں کہ انبیاء اکرام کی مثال کیسی ہے؟ جیسے یہ عمارت، یہ دار ہے، یہ گھر ہے۔ اب یہ گھر کی عمارت بنیادیں کیسی رکھی گئی؟ یہ نبوت کی عمارت بنی کیسے؟ سب سے پہلی اینٹ بنیاد میں رکھی جاتی ہے، تو بنیاد شروع کہاں سے ہوئی؟ بنیاد ہے اس کی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی پہلی اینٹ انی جائل فی الارض خلیفہ۔ قرآن نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔
زمین پر پیدا کرنے والوں آدم زمین پر آئے, نبوت کی عبارت کی تعمیر شروع ہوئی. پہلی بنیاد آدم, نوح آئے دوسری اینٹ لگی, شیش آئے اینٹ لگی, ادریس آئے اینٹ لگی, الیاس آئے اینٹ لگی. عمارت بلند ہوتے جا رہی ہے. حضرت ادریس, الیاس, اور اس کے بعد اب کون آتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. جناب موسیٰ آئے تو عمارت کی بلندی کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کوہ طور تک پہنچ چکی ہے. موسیٰ آئے, عمارت کی بلندی کوہ طور. اب نبوت کی جو گفتگو ہوتی ہے, رسالت جب گفتگو کرتی ہے اپنے پروردگار سے, تو اب زمین سے گفتگو نہیں ہوتی ہے, کوہ طور سے گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو اللہ سے کوہ طور سے ہو رہی ہے. موسیٰ تک عمارت آدم سے شروع ہوئی, موسیٰ کے زمانے تک کوہ طور تک آئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون, یوشع علیہ السلام, اس کے بعد داؤد علیہ السلام. عمارت بڑھتی گئی, اور جب سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, عمارت کی بلندی اب فضاؤں میں اور خلاؤں میں. اب گفتگو فضاؤں سے ہو رہی ہے, خلاؤں سے ہو رہی ہے. نبوت کی عمارت بڑھتی گئی. اب حضرت سلیمان کے بعد ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, اسحاق آئے, انبیاء آتے رہے, انبیاء کی جلوہ گری ہوتے رہی, یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمارت اب بڑھ کہاں گئی ہے؟ نبوت کی عمارت. یہ عمارت بڑھتے بڑھتے آسمانوں میں پہنچ گئی ہے. دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری ہے. یہ عمارت کی بلندی حضرت عیسیٰ تک پہنچی, اور جب رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی, اور جب واقع معراج واقع ہوا, عمارت تکمیل ہوئی, عمارت مکمل ہوئی. اب یہ نبی جو فرما رہے میں اس اینٹ کا مکمل کرنے والا, اس عمارت کا مکمل کرنے والا. اب عمارت کی بلندی زمین تک نہیں ہے, کوہ طور تک نہیں ہے, آسمانوں تک نہیں ہے, بلکہ لامکہ تک پہنچ گئی ہے. اب بنیاد ہے آدم, ابتدا آدم, عمارت شروع ہوتی آدم سے, زمین سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین سے عمارت شروع ہوئی, اور ختم کا ہوئی لامکہ میں. یہ ہے عمارت. تو یہ عمارت حکمت کی عمارت, یہ نبوت کی عمارت, یہ رسالت کی عمارت, جس کی بلندی کا یہ حال کہ اس کی آخری انتہا جو ہے لوح محفوظ سے بھی پرے, عرش سے بھی پرے, لامکہ میں. اور نبی کہہ رہے ہیں میں حکمت کا شہر, میں حکمت کا کیسا شہر جو نبی کی عمارت ہے, میں اس کا مکمل کرنے والا. علی اس کا دروازہ ہے. اب ذرا غور کرے, کس کا دروازہ ہے؟ علی. اس عمارت کا دروازہ ہے علی. کوئی معمولی عمارت ہے یہ؟ اچھا, عمارت میں کھڑکیاں بھی تو ہوتی ہے نا, نہیں ہوتی؟ حدیث میں تو نہیں ہے, میرے عشق کا وجدان کہہ رہا ہے. رسول اس دار الحکمت, حکمت کا شہر, علی اس کا دروازہ, اور اس میں ہے کل 12 کھڑکیاں جو بہت بڑے سائز کی ہے. اس میں کی ایک کھڑکی امام حسن ہے, ایک کھڑکی حسین ہے, ایک کھڑکی زین العابدین ہے, ایک کھڑکی امام باقر ہے, ایک موسیٰ علی ہے, ایک موسیٰ رضا ہے, موسیٰ کاظم ہے, امام جعفر ہے, حضرت امام مہدی ہے. یہ بڑی کھڑکیاں ہیں. اور چھوٹے روشن دان کون ہے؟ کوئی غریب نواز ہے, اس میں ایک کھڑکی. غوث اعظم ہے, اس کی ایک کھڑکی. بابا فرید ہے, اس کی ایک کھڑکی. تو اب کہہ لینے دیجئے یہ ہے پوری عمارت. رسول اس کی عمارت کی انتہا, ابتدا آدم, علی دروازہ, اور یہ اولیاء اور ائمہ اس کی کھڑکیاں. اب جو اس میں داخل ہو گیا, اس کھڑکی کے روشن دان سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے, دروازے سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے, اس کی آب و ہوا سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے. اور جس نے عمارت کو چھوڑا اور کہا میں علم باہر سے لوں گا, جب حکمت کے شہر میں آیا ہی نہیں تو جہالت کے شہر میں نہیں جائیں گا تو کہاں جائیں گا؟ تو جاہل کا جاہل رہ جائیں گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ملتا. یہاں آؤ, اب میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں علم کی. بات آ گئی ہے اہل بیت نبوت پر. ایک بادشاہ گزرا ہے متوکل. میں ابھی صرف کھڑکی کا علم بتاؤں گا تو آپ دروازے کا علم سمجھ جائیں گے. جب کھڑکی اتنی بلند ہے تو دروازہ کتنا بلند ہوگا, اور دروازہ اتنا بلند ہے تو پوری عمارت میں کتنی علم کی گہرائی ہوگی. پھر علم کا کیا کہنا اس میں. متوکل عباسی خلیفہ ہے, اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت امام نقی علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام نقی علی کے زمانے میں ہوا. اب امام نقی علی کون ہے؟ ذرا میں ان کا سجرہ نسب بتا دوں. امام نقی علی یہ بھی اس کھڑکی کے, عمارت کے, دارالحکمت کی ایک کھڑکی ہے. اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ امام نقی علی. ان کے والد ہے تقی علی. تقی علی کے والد علی رضا, ان کے والد حضرت موسیٰ کاظم, ان کے والد حضرت امام جعفر صادق, ان کے والد حضرت امام باقر, ان کے والد امام زین العابدین, ان کے والد امام حسین.
یہ سجرہ نسب، اس خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ حضرت امام نقی علی، ان کے زمانے کا بادشاہ متوکل باللہ پورا نام ہے، بیمار ہو گیا یہ، اور جب بیمار ہوا تو اس نے منت مانگی. منت یہ تھی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. منت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. کثیر بولتے کس کو؟ ذرا اس کی بھی تو تعریف سن لیں آپ. قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کثرت عطا کی. کثیر سے ہی کوثر بنا ہے. ایک ہوتا ہے زیادہ، دوسرا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور تیسرا ہوتا ہے کثیر. کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا، زیادہ لوگ تھے. اب اس سے زیادہ مبالغہ کرنا ہے تو کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا، بہت زیادہ لوگ تھے. اور پھر اس میں اور گہرائی پیدا کرنا ہے، پھر ایک ایسے مجمع کا تصور بتانا ہے، ایک ایسے مجمع بتانا ہے جس کو شمار نہ کیا جائے، گنا نہ جائے، تو کہا جاتا ہے کثیر مجمع تھا، یعنی جس کو ہم گن نہیں سکتے. تو کثیر وہ ہوتا ہے جس کو شمار نہ کیا جا سکے، کثیر وہ ہوتا ہے جس کو گنا نہ جا سکے. اس لیے قرآن میں کہا محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اتنی خوبیاں عطا کی جس کو گن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اب اس کے زبان سے نکلا کہ میں اچھا ہو گیا تو مال کثیر دوں گا. متوکل اچھا ہو گیا، صحت ہو گئی. علماء اور بادشاہ نے علماء کو بلایا، وزیروں کو بلایا، کہا منت یہ تھی بتاؤ کتنا مال اللہ کی راہ میں دوں، کتنا مال دوں جو مال کثیر کہلائے. کسی نے کہا 1 لاکھ دے دیجئے، بڑا کثیر مال ہے. دوسرے عالم نے کہا نہیں، آپ کی حکومت کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہے، 2 لاکھ دے دیجئے. پھر تیسرے مولانا کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بھی کوئی مال کثیر ہے، یہ تو گن سکتے. کثیر کی تعریف ہے جس کو گنا نہ جا سکے، شمار نہ کیا جا سکے. تو مال کثیر کہاں ہوا یہ بھی اگر 2 لاکھ بھی دیے جائے؟ کوئی کہہ رہا ہے 3 دے دو، کوئی ایک کہہ رہا ہے 4 دے دو، 1 دے دو، 2 دے دو. اختلاف ہے علماء کے درمیان، اتحاد نہیں ہے. متوکل پریشان ہو گیا تو متوکل نے کہا ایسا کرو جاؤ حضرت امام نقی علی رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ عنہ سے پوچھو. علماء گئے، کہا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں، بادشاہ کا ایسا معاملہ ہے، اس نے منت مانگی تھی، میں اچھا ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، مال کثیر اللہ کی راہ میں دوں گا. بتائیے مال کثیر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے کہو 80 درہم دے دے. کیا فرمایا؟ 80 درہم دے دے. سارے علماء متعجب، ہم تو لاکھوں کی بات کر رہے تھے اور وہ مال کثیر نہیں تھا، مگر ان کا حال یہ کہ 80 درہم کو مال کثیر فرما رہے. کہا کہ حضرت امام نقی علی یہ تو بتائیے مال کثیر کی تعریف کیا ہے، اور آپ نے یہ استنباط کہاں سے کیا، یہ استدلال کہاں سے نکالا، یہ استدلال کیسے کیا ہے، 80 درہم کو آپ نے مال کثیر کیسے کہا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا سنو قرآن میں ہے. اب قرآن میں کہا ہے، پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی مدد کی ہے، کثیر جگہوں پر ہم نے آپ کی امداد کی ہے. اے محبوب کثیر مقامات ہے جہاں اللہ نے آپ کی مدد کی. امام نقی علی فرماتے قرآن میں اللہ نے یہاں فرمایا محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی امداد و مدد کی، اور جب ہم نے ان مقامات کو شمار کیا وہ کتنے مقامات ہیں، وہ کتنے مواقع ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، تو ہم نے اس کو شمار کیا تو کل 80 مواقع تھے. تو 80 وہ ہے جس کو اللہ نے کثیر فرمایا، لہذا 80 درہم دے دے تو مال کثیر ہو گیا. یہ علم تھا. اور قرآن کے علم پہ بات ایک ذہن میں آ رہی ہے. بریلی شریف کے ایک ہمارے بزرگ عالم ہیں، مثال ہو گیا ان کا فی الحال، تو میں نے ان کی تقریر میں خود سنا تھا. ایک مرتبہ ناگپور میں ان کی تقریر ہو رہی تھی. تو قرآن جو ہے علم کا خزانہ ہے، جتنی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو نئے نئے موتی اور نئے نئے ہیرے اور جواہرات نکلتے جائیں گے، مگر آپ تھک جائیں گے لیتے لیتے، لیکن قرآن دیتے دیتے ختم نہیں ہوں گا. قرآن وہ چیز ہے، وہ سمندر ہے قرآن، جس میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہے جو ختم نہیں ہوتی. اہل سنت کے وہ عالم صاحب ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک ان کے مرید آتے، ان کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں بچہ الٹا ہو گیا تھا. بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بولتے ہیں نا پلٹ جاتا ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا ورنہ بچہ اور بچہ دونوں کو خطرہ ہے. آپریشن کرنا نہیں چاہتے تھے. پیر صاحب کے پاس آئے، کہا حضور
बीवी का ऐसा ऐसा मामला है, डॉक्टर कहती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। उधर कुछ दुआ फरमा दे कि बिना ऑपरेशन के सब मामला हल हो जाए, कुछ तावीज़ दे दीजिए, कुछ पानी पढ़ के दे दीजिए। हज़रत ने एक तावीज़ कुछ देर सोचा और एक तावीज़ लिखा और उसके बाद फरमाया जाओ इसको पानी में घोल के पिला दो, इंशाल्लाह बच्चा सही सालिम पैदा हो जाएगा। उल्टा हो गया तो सीधा हो जाएगा और बगैर ऑपरेशन के बच्चे की विलादत हो जाएगी। वो गए, उन्होंने तावीज़ घोला, इधर बीवी को पिलाया, इधर डिलीवरी हो गई। जो खतरा था टल गया, बच्चा सीधा भी हुआ पेट में और बाहर बरामद भी हो गया। वो आया मिठाई का डब्बा लेके, हुजूर बोले आपका तावीज़ इतना मौस्तिर और इतना असर करने वाला आज तक मैंने किसी बुजुर्ग का तावीज़ नहीं देखा। बस इधर पिलाना था और इधर फौरन डिलीवरी और बच्चा सीधा हुआ और पैदा भी हो गया। मिठाई दी तो उलमा बैठे थे, अब उन्होंने कहा अरे बड़ा अच्छा तावीज़ है जो हज़रत ने लिखा है, हमारे भी काम आएगा, पूछ लिया जाए हज़रत ने लिखा क्या था। तो पूछते हैं कि हुजूर आपने ऐसा लिखा क्या था, ऐसा कोई तावीज़ है? कहा मियाँ ऐसा कोई तावीज़ मेरे जहन में नहीं था कि जो लिखे और फौरन डिलीवरी हुई। जब उसने कहा बच्चा टेढ़ा हो गया तो मैं सोचने लगा कि इसका इलाज क्या है, तो मैंने कागज़ पे सिर्फ ये लिखा अहदीना सिरातल मुस्तकीम। ये मैंने कयास किया, मैंने किसी बुजुर्ग की किताब में पढ़ा नहीं, देखा नहीं कि उसका ये तावीज़ है, ये है। तो मैंने कुरान की आयत लिख दी अहदीना सिरातल मुस्तकीम। अब यहां आला हज़रत के तर्जुमे की हक्कानियत वाज़े हो गई। लोगों ने कहा हमें सीधा रास्ता दिखा, अगर इसका मफहूम दिखाई होता बच्चा पेट में देखता ही रहता। हमें सीधा रास्ता चला है तो बच्चा चल पड़ा, बाहर आ गया। यही है चला और दिखा में फर्क। तो हमें सीधा रास्ता चला। तो अब बताइए कुरान जितना आप गहराई में जाए, कोई है इसी किताब में ये चीज नहीं है। आप सोचे, गौर करें, फिक्र करें, नए नए गोशे सामने आएंगे। तो कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और नबी पाक फरमाते हैं मैं दारुल हिकमत और अली उसका दरवाजा। और कैसे दारुल हिकमत, एक हदीस में पेश कर रहा हूं और सनद भी इंशाअल्लाह उसकी पढ़ूंगा और हवाले भी फिर आप सुन ले इसके। हज़रत अबू तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है। वो कहते हैं कि मैं हज़रत अली के खुतबे में शरीक था। कूफा में आप मौजूद थे जो दौरे खिलाफत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप मिंबर पे तशरीफ लाए और फरमाया सलूनी, ऐ लोगों पूछो मुझसे, सलूनी फवल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन यकूनु इला यौमिल क़यामा इल्ला हद्दस्तुकुम फीह बिही। हज़रत अली ने फरमाया लोगों सलूनी पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, कसम परवरदिगार आलम की कयामत तक जो कुछ होने वाला है, जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं उसकी तुमको खबर दूंगा। कौन कह रहा है? अली। यहां अभी लोगों को रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर ही सवालिया निशान लगा हुआ है कि नबी को मालूम था कि नहीं मालूम था, दीवार के पीछे का इल्म था कि नहीं। मगर अली तो अपनी शान बता रहे हैं कि नबी तो मेरे आका है, बहुत बड़ी बात है नबी की। मेरा हाल ये फवल्लाही, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कसम खा के कह रहे हैं, कसम के साथ मुक़य्यद कर रहे हैं अपने जुमले को। अल्लाह की कसम कयामत तक जो कुछ होने वाला है, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी शय के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें उसकी खबर दूंगा। इस हदीस को हज़रत इमाम जाफर तहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर-रियाज़ुन नसरा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 262 पर और थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हज़रत इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल के अंदर इसके जिल्द नंबर 6 सफ़ा 405 पे लिखा। कंजुल उम्माल में जो थोड़े से जुमले हैं वो क्या है मैं बता देता हूँ, वो भी बड़े प्यारे जुमले हैं। साहिब कंजुल उम्माल ने जो नकल की हदीस, वो कहते अली ने फरमाया लोगों पूछो मुझसे जब तक कि मैं यहां मौजूद हूं, इससे पहले कि तुम मुझे गुम कर दो, इससे पहले कि मेरा इंतकाल हो जाए, इससे पहले कि तुम मुझे ना पाओ, कसम खुदा की जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें उसकी खबर दूंगा। तुम मुझे आसमान के बारे में पूछो, तुम दुनिया के रास्तों से जितना वाकिफ नहीं, कसम परवरदिगार की मैं आसमानों के रास्तों से उससे ज्यादा वाकिफ हूं। मैं आसमानों के रास्तों को तुमसे उससे ज्यादा जानता हूं। अब यहां एक सवाल पैदा हो सकता है कि भाई अली ने यह दावा कैसे किया? अरे नबी को इल्म गैब का जानने वाला मानना शिरक है, तो ये तो अली का इल्म गैब का दावा है, तो क्या अली मुशरिक नहीं हो गए? अली मुशरिक नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए
کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ خشک چیز ہے، جو کچھ تر چیز ہے، سب کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا ذکر اس قرآن میں ہے، ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا ذکر، اور رسول کہہ رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ قرآن ہوگا تو اس کو ہر چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں شبہ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بعد میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے علم کے باوجود علی کی عاجزی بھی تھی۔ علم کا یہ عالم تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، جس چیز کے بارے میں پوچھوں گے خبر دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ ایک جنگل کا سفر کر رہے ہیں، سفر میں ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کسی زمانے میں آپ کا غلام ہوا کرتا تھا، آپ کا خادم ہوا کرتا تھا، بعد میں یہی خارجی ہوا اور آپ کا اس نے قتل کیا، اسی کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت پہ میں انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل میں بتاؤں گا بعد میں۔ ابن ملجم اس وقت صحیح تھا، حضرت علی کی خدمت کرتا تھا، ساتھ میں چل رہا ہے۔ اس واقعے کو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باو فرید جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ملفوظات اسرار الاولیاء میں نقل کیا۔ تو ابن ملجم کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا حضرت علی، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، کاش مجھے پانی آپ کچھ عطا کر دیتے، پانی مل جاتا۔ آپ نے کہا فکر نہ کر، چل پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ پہنچے تو ایک ویران بستی جو کسی زمانے میں آباد تھی، اجڑ چکی تھی، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں پہ کچھ قبریں تھی، جو اس آبادی کا قبرستان رہا ہوگا۔ حضرت علی اس قبروں کے پاس گئے اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں، اے اس کے بیٹے، اے اس کے بیٹے، اے اس کے بیٹے، اے اس کے بیٹے، آدم علیہ السلام تک اس کا سجرہ بیان کیا۔ اے فلاں تیرا باپ یہ ہے، تیرے باپ کا باپ یہ، اس کا یہ باپ، اس کا یہ باپ، یہ پورا اس کا سجرہ کہاں تک بیان کیا؟ آدم علیہ السلام تک۔ اس کا اس طرح سے نام لیا اور فرمایا کہ بتا پانی کہاں ہے؟ کون سا پانی پینے کے لائق نہیں، تو زمین کی بات کرتا ہے، جنت میں کتنی نہریں ہیں، علی ہر چیز کو جانتا ہے، مگر قسم خدا کی میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ میں اپنے نفس سے کہتا ہوں علی اپنے نفس پہ گھمنڈ نہ کر کے تو ہر چیز جانتا ہے، کبھی پوچھ بھی لیا کرتا کہ نفس بھی ذلیل ہو جایا کرے۔ تو پوچھنا نہ معلوم ہونے کی دلیل نہیں۔ علی کہتے میں صرف اس پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابھی مطلوب ہے ہمیں پینے کے لیے، روئے زمین کی کس کس طبقے میں پانی ہے اور کہاں نہیں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن پوچھتا کیوں ہوں کہ گھمنڈ نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے کہ میں سب جانتا ہوں، پوچھ کے نفس کو ذلیل کرتا ہوں، اے نفس تو سب نہیں جانتا، عاجزی کر، انکساری کر۔ تو علی جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نبی کا غلام ہو کر، نبی کا داماد ہو کر، نبی کا میں جو ہے بھائی ہو کر سب جانتا ہوں، تو اگر میرے آقا کو دروازے پہ کوئی کھٹکھٹائے اور آقا پوچھے کون، تو وہ جاہل ہوگا، کہیں گا نبی کو علم غیب نہیں تھا، ہوتا تو پوچھتے کیوں کون؟ اگر عائشہ کا ہار گم ہو جائے اور نبی نہ بتائے تو یہ نبی کے نامعلوم ہونے کی دلیل نہیں، خاموشی میں بھی حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو علی نے بتایا کہ جب میں سب جانتا ہوں، آسمانوں کے راستوں سے میں واقف، زمین کے چپوں چپوں سے میں واقف، تو جب میں ان چیزوں سے واقف، میں ان کا جاننے والا، تو جس کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی وہ کائنات کو نہیں جانتا ہوں گا، وہ تو سب سے بہتر جانتا ہوں گا۔ تو یہ مولا کائنات کا علم تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی کی تعریف میں، آئیے حدیث شریف سنیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، علی غیبۃ علمی، علی غیبۃ علمی، علی میرے علم بھید کا خزانہ ہے، میرے دل میں جو علم کا بھید ہے، جو راز ہے، اس راز کا جاننے والا یا وہ خود راز کون ہے؟ علی۔ تو علی رازدار رسول بھی، علی علم رسول بھی۔ تو اب اگر رسول کا علم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، تو جب علی کا علم سمجھ میں نہ آیا تو نبی کا علم کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آئیے اس حدیث کو کس نے لکھا وہ بھی بتا دوں۔
کیونکہ میں یہ تخارج کیوں پڑھتا ہوں، حالانکہ میں دیکھتا ہوں مجمع میں کچھ لوگوں کو تھوڑا سا اجھل ہوتا ہے کہ صفحہ نمبر جلد نمبر، ارے یار حدیث سنا دیے. میں کہتا ہوں آپ سننی ہے بھائی، آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں کہہ دوں حدیث شریف میں ہے، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں. ہمارے لیے حدیث کیا، ہمارے تو اتنا ہی کافی ہے اعلیٰ حضرت نے کہا. ہم تو عشق والے لوگ ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. مگر میں حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ کچھ فرقوں کو جو غلط فہمی ہو گئی نا، بریلی لوگ قصے کہانی سناتے رہتے ہیں. نہیں صاحب، وہ قصے نہیں ہوتے، وہ حدیث ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے جو حدیث تمہیں حجم نہیں ہوتی، وہ قصہ لگتا ہے تمہیں، یہ الگ بات ہے، تمہاری سوچ بنی ہوئی ہے. آئیے اس حدیث کو کس نے لکھا؟ کنز الامال میں حضرت امام، یہ کنز الامال حدیث کی کتاب ہے. کنز الامال میں حضرت امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 6 صفحہ 153، اور اس کو سراج المنیر شرح جامع الصغیر اس کی صفحہ نمبر 417 پر لکھا گیا. یہ دو حوالے میں نے دیے، اور بھی متعدد محدثین نے لکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا علی میرے علم بھید کا خزانہ ہے، میرا علم کا خزانہ علی ہے. علی کو دیکھو گے تو میرا علم سمجھ میں آئے گا. مگر میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہوں سرکار آپ کے علم کو کیا سمجھے، ابھی قوم تو علی کو نہ سمجھ سکی. ارے علی کے غلاموں کو نہ سمجھ سکی تو آپ کا علم تو بہت بڑی چیز ہے. اور علی کا کیسا علم تھا، بڑے بڑے مسئلے کیسے حل کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایک شخص آتا ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ایک فرقہ گزرا ہے قدریہ، ایک فرقہ ہوا ہے جبریہ. یہ سب گمراہ فرقے تھے، ان کا حدیثوں میں ذکر ہے. قدریہ فرقے کا عقیدہ کہ جو کچھ تقدیر میں وہ ہو کے رہیں گا، تقدیر کے آگے آدمی کا کوئی بس نہیں، بندھا ہوا ہے وہ. اور جبریہ فرقے کا عقیدہ تھا انسان جو چاہے کر سکتا ہے، قدرت کچھ نہیں ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے، انسان اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. مگر اللہ کے نبی فرماتے دونوں گمراہ. ہم درمیانی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہم کہتے تقدیر میں لکھا بھی ہے، انسان مجبور بھی نہیں. ایسا نہیں ہے جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تقدیر کے آگے انسان بڑھ سکے. تقدیر کے ہاتھوں محتاج بھی نہیں اور تقدیر سے بے پرواہ بھی نہیں. ہم درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. ہم کہتے دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہے، مگر انسان جو چاہے وہ کر بھی نہیں سکتا، کچھ حد تک پابند بھی ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت. اب یہ دو فرقے تھے. علی کے زمانے میں فرقہ بڑا عروج پر آیا. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے علی آپ کہتے ہیں کہ انسان نہ تقدیر کا پابند ہے، نہ تقدیر سے آزاد ہے، نہ تقدیر کا پابند ہے، درمیانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان خود اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. انسان اختیار رکھتا ہے، جو چاہے مرضی آئے کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے علی نے کتنی آسانی سے سمجھایا کہ انسان کتنا بے بس ہے، جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. کہا اچھا جو چاہے کر سکتا ہے، ذرا اپنا ایک پیر اٹھا. اس نے فوراً پیر اٹھا لیا. کہا یہ دیکھو مجھے اختیار ہے، یہ اٹھایا. کہا اب دوسرا بھی اٹھا. ہے کوئی پورے مجمع میں مائی کا لال جو دونوں پیر اٹھا کے بتائے؟ اب دیکھ کتنی گہری فلسفی سمجھایا. کہا دیکھ یہی تو حق ہے کہ میں کہتا ہوں اس کے درمیانی راستہ جو وہ حق ہے کہ انسان نہ تقدیر کا پابند ہے، نہ تقدیر سے آزاد ہے، یعنی کچھ اختیار ہے اور کچھ جگہ مجبور ہے. تو اختیار یہ ہے کہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے، مجبور یہ ہے کہ دونوں نہیں اٹھا سکتا. یہ ہے درمیانی کیفیت. آنے والا کہتا ہے علی اللہ قادر ہے ہر چیز پر. بے شک اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا علی وہ پہاڑ پہ جاؤ کودو، بچ گئے تو میں مان لوں گا کہ اللہ کو قدرت تھی، اس نے تمہیں بچا لیا. اب ہم کیا رہتے تو ہمارے یہاں کا تو نوجوان، بامبے کا نوجوان بڑا جوشیلا ہوتا ہے. ابھی جاتا ہوں کودتا ہوں، کود جاتا مر جاتا. بامبے کا حال بڑا عجیب. اللہ ہمارے نوجوانوں کو جوش کے ساتھ ہوش بھی عطا فرمائے. سارے مسئلے نعرے تکبیر سے حل نہیں ہوتے بھائی. تو علی کو چیلنج کر رہا ہے. تو آپ سوچیں گے یار علی تو صاحب کرامت تھے، جاتے کود جاتے، کیا ہوتا؟ ہوا کے دوش پر آپ اڑتے ہوئے نظر آتے. اور یہ میں کہتا ہوں علی یہ کرامت دکھا سکتے تھے. جب سلیمان تخت اڑا سکتے تو علی کیا ہوا میں نہیں اڑ سکتے؟ اڑ سکتے، کوئی بڑی بات نہیں. ارے علی تو بڑی چیز ہے. علی کے غلام جو اولیاء وہ ہواؤں میں اڑے ہیں، ہواؤں میں انہوں نے سیرے کیے. مگر علی کو تو ہم جیسوں کو سمجھانا تھا کہ ہر بیوقوف کا جواب جذبات میں مت دیا کرو، ہر بیوقوف کے بات کا اثر جذبات میں مت لیا کرو. کہتا ہے علی اگر اللہ قادر ہے ہر چیز پر، وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ اس پہاڑ سے کودیے. اگر آپ بچ گئے تو میں مان لوں گا اللہ کو قدرت تھی، اس نے بچا لیا. آپ کیا فرماتے؟ قسم وحدہ لا شریک کی، میرا پروردگار قادر ہے، میں کودوں بچا لیں گا. مگر یہ تو رب کا امتحان ہوا کہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے. مجھے اپنے رب کا امتحان لیتے ہوئے شرم آتی ہے.
رب کا امتحان ہوا نا یہ میرا امتحان نہیں ہے میرے عقیدے کا. کس کا امتحان ہو گیا یہ؟ رب کا. اور کون بندہ ہے جو رب کا امتحان لے؟ رب کا امتحان نہیں لے سکتے. اب دو واقعات میں اتنے دلچسپ سنا رہا ہوں, ایک تو آپ کے لیے بالکل نیا ہوں گا اور ایک تو آپ سنتے ہیں علماء سے, لیکن میں صرف تبرکن سنا دے رہا ہوں یاد دہانی کے لیے. مگر ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل نیا ہوں گا کہ علی علم کا شہر کا دروازہ ہے, اور میں نے کہا کہ شہر میں ہر علم ہوتا ہے, ہر چیز شہر میں ہوتی ہے. آئیے پہلا واقعہ سنیں. دو مسافر سفر کر رہے ہیں, دونوں کے پاس کچھ روٹیاں, ایک کے پاس 3 روٹی, ایک کے پاس 5 روٹی. تیسرا اس میں ایک اور مسافر مل جاتا ہے راستے میں. سلام کلام ہوا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو فلاں شہر کی طرف. ارے ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں, چلیے ساتھ ہو جائیے. ساتھ ہو گئے صاحب, ایک جگہ بیٹھے, توشہ دان کھولا, روٹیاں نکالی. مسافر کے پاس, تیسرے مسافر کے پاس روٹی نہیں تھی, وہ تو بس ایسی شامل ہو گیا تھا, اثاثہ کھانے پینے کا کچھ نہیں. انہوں نے کہا آپ کے پاس کھانے کی کوئی اشیاء نہیں ہے؟ کہا نہیں بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, آپ لوگ کھائیے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کھائیں اور آپ دیکھیں, آپ بھی شامل ہو جائیں گے. ہر روٹی کے 3 حصے کیے گئے, بٹوارا ہو رہا ہے برابر برابر. ایک کے پاس کتنی روٹی یاد رکھیے, کتنی روٹی؟ 3. میں علی کا میتھمیٹکس بتا رہا ہوں. آرتھومیٹک کے کتنے بڑے اسکالر تھے حضرت مولا کائنات. علی صرف حدیث کا علم نہیں رکھتے, دنیا کے ہر علم کے ماہر کا نام علی ہے, ہر علم کے ماہر کا نام. اب یہاں میتھمیٹکس بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور پھر آرتھومیٹک بتاؤں گا اس کے بعد. کہا کہ ایک کے پاس 3 روٹی اور ایک کے پاس 5 روٹی. تینوں, ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے. کتنے روٹی کے ٹکڑے ہو گئے ٹوٹل؟ چلیے جب تک گنیے آپ. بہرحال تینوں نے ٹکڑے کیے, آپس میں بانٹے, کھائے. جب مسافر ان سے جدا ہونے لگا تو اس نے کہا یار آپ نے مجھے کھلایا پلایا, آپ نے احسان کیا, تو میں تحفتاً کچھ دینا چاہتا ہوں. 8 درہم نکالے اور دے دیا ہوں, تو یہ لو 8 درہم میری طرف. تو جس کے پاس 5 روٹی تھی اس نے 5 درہم رکھے, اور جس کی 3 روٹی تھی اس نے اس کو 3 درہم دیے. تو 3 درہم والے جھگڑنے لگا, بولے یہ کون سا بٹوارا ہوا, مل کے کھلایا یار, آدھا آدھا کرو, 50-50. 8 دیا, 4-4 درہم دو, 4 تو رکھ, 4 میں رکھتا ہوں, 3 مجھے دیا, 5 خود رکھ لیا. اس نے کہا نہیں تیری 3 روٹی تھی تو 3 نے, میری 5 تھی تو میں نے 5 رکھا. بھائی تیری 3 تو 3 درہم, میرے 5 تو میرے 5 درہم. بولتا ہے نہیں آدھا آدھا. یہ کیا 3-5 کا جھگڑا ہے, آدھا آدھا 50-50. تیار نہیں ہوا, اختلاف بڑا. کہا چلو علی کے پاس, انہی سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں. حضرت علی کے پاس پہنچے, رداس سنائی. مولا علی فرماتے جس کو 3 درہم ملے تھے خاموشی سے رکھ لے, حساب میں جائیں گا تو 1 ہی درہم ملیں گا تجھے, حساب کے چکر میں مت پڑ, اللہ کا شکر کر 3 مل گئے. کہتا ہے یار میں تو 1 بڑھا رہا تھا, آپ 2 گھٹا رہے ہیں, یہ تو الٹا ہو گیا نا. میں 1 بڑھانے کے چکر میں آیا آپ کے پاس, اور آپ ہے کہ ایسا فیصلہ سنا دے کہ 2 گھٹ جائیں گے. کہتا بھلا ہے مجھے 1 ہی ملے, مگر مجھے حساب تو سمجھا ہی دیجیے. کہا اگر تو نہیں مانتا تو سن. کہا تیرے پاس کتنی روٹی تھی؟ کہا 3. ساتھی کے پاس 5. تینوں نے مل بانٹ کر کھائی, 3-3 ہر روٹی کے حصے. کل روٹی کے حصے کتنے ہوئے؟ 24. اب 24 روٹی کے ٹکڑے 3 حصوں میں بٹے, تو ہر ایک کے کتنے حصے میں ایک آیا؟ کتنا آیا؟ 8. تو نے کتنے کھایا؟ 8 حصے ٹکڑے. تیرے ساتھی مسافر نے 8, اور اس نے بھی 8. اس کی 5 روٹی کے 3 کے حساب سے کتنے ہوئے؟ 15. 8 اس نے کھایا اور 7 مسافر کو کھلایا. 8 اس نے کھایا اور 7 مسافر کو کھلایا. اور تیری 3 روٹی کے ٹکڑے کتنے ہوئے 3 کے حساب سے؟ 9. 8 خود کھایا, 1 مسافر کو کھلایا, اس نے 8 درہم دیے. 7 مسافر نے کھائے تو 7 درہم اسے ملنا چاہیے, اور 1 تیرا کھایا تو 1 درہم تجھے ملنا چاہیے. یہ ہے میتھمیٹکس. اب آرتھومیٹک یہ پڑھے لکھے بچے سمجھیں گے, تھوڑا سا خشک ہے یہ, لیکن ایسی گفتگو میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. حضرت علی جا رہے ہیں. اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت رسول اللہ نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ. یہودیوں تک پہنچی یہ بات. تو یہودی قوم کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بڑی حساب کی بڑی ماہر ہوتی ہے, بنیا قوم ہوتی ہے. یہ 1/2 یہ کرتے ہی بیٹھے رہتے ہیں, تو بڑی عجیب قوم ہوتی ہے. تو ایک یہودی نے کہا, جب یہ سنا کہ بھائی ان کے پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ, اس نے کہا چلو علی کا امتحان لینا چاہیے. پہنچا. حضرت علی اس وقت سفر کی تیاری کر رہے ہیں, سفر کے لیے کہیں جا رہے ہیں, گھوڑے پہ زین وین کس رہے ہیں.
اور یہ ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو سفر کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، اس وقت کوئی آ جائے ملنے لے تو تھوڑا مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. مگر وہ علی تھے تو چڑچڑا مزاج تو تھا نہیں. یہ اس وقت آتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین کس رہے ہیں، کہتا ہے علی کہیں جا رہے ہو؟ کہا ہاں میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں. کہا میرا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے آپ سفر سے لوٹ کر آ جائیے، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا. کہا پوچھ لے. کہا نہیں بڑا دشوار سوال ہے. تو کہا پوچھ لے. وہ بنیا تھا، وہ یہودی، آرتھمیٹک کا الجبرا کا بہت ماہر تھا. اس نے کہا علی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا کون سا فگر ہے، ایسا کون سا ڈیجٹ ہے جس کو 2 سے لے کر 10 تک تقسیم کرو تو آخر میں کسر نہ بچے. اب یہ الجبرا جو پڑھتے ہیں نا میتھمیٹکس وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں سب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو تھوڑا آئیے سمجھے اس کو. کسر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا ڈیجٹ، ایک ایسا الفابیٹ جس کو لکھیں آپ، لکھنے کے بعد 2 سے ضرب تقسیم کریں تو تقسیم کرنے کے بعد لاسٹ میں 0 آنا چاہیے، بچنا کچھ نہیں چاہیے. کچھ بھی نہ بچے اسے کہتے ہیں کسر نہ آئے. اس میں بچ گیا، کوئی پوائنٹ بھی بچ گیا تو یعنی کسر آ گیا اس میں. انگلش میں فرکشن کہتے ہیں اس کو. فرکشن نہیں آنا چاہیے، کسر نہیں آنا چاہیے. ایسا ڈیجٹ، ایسا پرٹیکولر ڈیجٹ بتائے جو ہر عدد سے تقسیم ہو جائے پوری طرح. اب دیکھیے آسان کرتی ہے. ایسا ایک فگر، ایسے عدد جو کسی بھی عدد سے 2 سے لے کر 10 تک کسی بھی عدد سے تقسیم کرے تو پوری طرح تقسیم ہو جائے، آخر میں 0 آئے، بچنا نہیں چاہیے، پوائنٹ بھی نہیں بچنا چاہیے، 1 2 کچھ نہیں بچنا چاہیے، پوری طرح تقسیم ہو. ایسا کوئی فگر ہے؟ اگر مولانا سے پوچھو تو ہمارے مولانا کیا بولتے؟ ابے کیا لایا میں کیا بنیا دکھ رہا تیرے کو، دبا ہو جاتا. حدیث پوچھ مجھ سے، قرآن پوچھ. مگر وہ مولا کائنات تھے، ہر علم کے جامع تھے مولا کائنات. جواب کتنا پیارا دیا. جواب نہیں دیا بلکہ اس سے کچھ سوال کیا. اچھا یہ بتاؤ ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کہا یہ کیا بچے والا سوال کر رہے ہوں میرے سے؟ میں نے آپ سے اتنا مشکل سوال کیا اور آپ ناراض ہو گئے اور بچوں والا سوال کر رہے ہیں. حضرت علی مسکراتے کہتے بچوں والا سوال نہیں ہے، جواب تو دے. کہا ہفتے میں 7 دن ہوتے. کہا مہینے میں کتنے دن ہوتے؟ کہا 30. اور سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ کہا 12. کہا 7 کو، جو 7 ہفتے کے دن ہیں اس کو مہینے کے 30 دن سے ضرب کر ملٹیپلائی کر اور پھر اس کو سال کے 12 سے ملٹیپلائی کر کتنا آتا ہے؟ اس نے کہا 2250. معاف کیجیے گا 2520. 2520 آتا ہے. آپ کرنا 7 کو 30 سے ضرب کیجئے، 30 کو 12 سے ضرب کیجئے، جو ریزلٹ آئے گا، جو نتیجہ آئے گا وہ 2520. علی نے فرمایا یہ 2520 وہ عدد ہے جس کو تو 2 سے تقسیم کر، 3 سے کر، 4 سے کر، 5 سے کر، 6 سے کر، 10 تک کسی بھی عدد سے تقسیم کر، آخری میں کسر نہیں آئے گا. دیکھ لینا. جاؤ بچوں سے کہہ رہا ہوں جاؤ گھر میں پریکٹس کرو. 2520 لکھو، 2 سے تقسیم کر دو. پھر 2520 لکھو، 3 سے تقسیم کرو. 2520 لکھو، کسی بھی عدد سے تقسیم کرو، لاسٹ میں 0 کسر نہیں آئے گا. جیسی دیکھا چوک گیا وہ علی کے ان پہ. کہتا اس کے بعد علی اس کا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ اور بھی کوئی طریقہ ہے اس فارمولے کا؟ کہاں ایک طریقہ اور ہے. 1 سے 10 تک گنتی پڑھ. کیا کہا؟ 1 سے لے کر 10 تک گنتی پڑھ. تو اس نے گنتی کیسے پڑھی ہوں گی بتائیے؟ کیسی پڑھی ہوں گی بتاؤ نا. یہ تو آپ اردو میں پڑھ رہے نا بھائی، وہ تو عرب کے لوگ تھے نا، عربی میں گنتی پڑھیں گے نا، 1 2 3 4 تھوڑی پڑھیں گے. تو اس نے گنتی پڑھی. کہا 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10. یہ عربی کی گنتی. اس نے پڑھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 سے 10 تک گنتی پڑھی. علی نے فرمایا جب اس کو عددوں میں لکھا جائے تو جن جن عددوں میں عین آتا ہے اس کو الگ کر. اس کو بعد میں بہت غور سے سننا، آپ تو تعجب پڑ جائیں گے کہ کیا علم تھا مولا کائنات کا. اب دیکھیں 1 کیسے لکھا جاتا ہے؟ واو ہے دال. عین آیا اس میں؟ آیا کیا؟ اردو والے عربی والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟
यार ये बोल रहे हो ये कौन सी तकरीर है, आज तक तो जोशीली सुनते थे यार, ये क्या मौलाना अलजबरा पढ़ा रहे हैं। वाहिद, वाव अलीफ हे दाल, ऐन इसके अंदर नहीं है। इस्नैन, अलीफ से नून ये नून, इसमें भी ऐन नहीं है। सलास, से लाम अलीफ से, सलास में आया ऐन नहीं है। अरबा, इसमें ऐन आया। अलीफ रे बे ऐन, तो पहला अदद जिसमें ऐन आया वो कौन सा है? 4, अरबा। इसको अब याद रखो, महफूज रख लो अपने ज़हन में। पहला अदद जिसमें ऐन आया है वो कौन सा है? 4। खमसा, खमसा यानी 5, खमसा लिखा जाता है खै मीम सीन है, इसमें भी ऐन नहीं आया। सित्ता, सीन ते पे तस्दीद है, इसमें भी ऐन नहीं आया। सबआ, सबा 7, सीन बे ऐन है, सीन बे ऐन है। अब दूसरा डिजिट जिसमें ऐन आया वो कौन सा अदद है? 7। पहला कौन सा था? 4, याद रखिए। उसके बाद फिर पढ़ता है वो समानिया, से मीम अलीफ नून ये है, इसमें भी ऐन नहीं। तिसआ, तिसा यानी 9, ते सीन ऐन है, तिसआ 9 में आया ऐन। पहले किस में आया था? दूसरा, और तीसरा 9। फिर उसके बाद आया अशरा, ऐन शीन रे है, अशरा। आखिरी किस में आया ऐन? 10 में। पहले में आया 4 में आया, 7 में आया, 9 में आया और 10 में आया। अली कहते 4 को ज़रब कर 7 से, 7 का जब नतीजा जाए उसको ज़रब कर 9 से, और 9 से ज़रब कर 10 को। अब आइए जरा ज़रब करें, 4 को ज़रब किया 7 से, आया 28। जाके कैलकुलेट करना, वक्त नहीं अब मैं आपका इंतजार करूं। 4 से ज़रब कीजिए 7 को, आया 28। 28 को ज़रब कीजिए 9 से, 9 से ज़रब करेंगे होगा 250, और 250 को ज़रब कीजिए 10 से, 2520 का ये दूसरा तरीका है। यही अदद है 2520, जो किसी से भी तकसीम करो पूरा पूरा तकसीम हो। तो ये था मौलाए कायनात का इल्म, कि हर इल्म के जामे थे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है कि फजीलत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली को देखना भी इल्म, अली को देखना भी इबादत, अली के सोहबत में रहना भी इबादत, अली के साथ रहना भी इल्म के हुसूल का जरिया। चुनांचे हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अन नज़रो इला वजही अली इन इबादा, ऐ लोगों अली की तरफ देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। और अली का एक जगह आया कि अली का जिक्र भी इबादत है। चुनांचे फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र अली इन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत। तो अली का जिक्र करो ये भी इबादत, अली की क्या नाम है तरफ देखो ये भी इबादत। अब यहां पे देखिए अल्लाह के रसूल का फजलो करम, जब सहाबा मौजूद थे तो फरमाया अली को देखना भी इबादत है, तो वो तो अली को देखकर इबादत कर लेते थे। अब हम तो अली को देख नहीं सकते बाज़ाहिर, मगर हम गुलामों पे भी रसूल ने कितना करम किया। कहा क्या हुआ तुम अली को नहीं देख सकते, अली का जिक्र तो करो, तो वो भी इबादत है। अगर देख नहीं सकते तो जिक्र करो। इनको इस हदीसों को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में नकल किया, सहीहुल इस्नाद फरमाया इसको, और इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर, इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में, इमाम अबू नौइम ने हिलियतुल औलिया के अंदर, और कंजुल माल में अस्सवाइकुल मुहर्रिका, अस्सवाइकुल मुहर्रिका हज़रत इमाम इब्न हजर हैतमी की किताब है, उन्होंने भी इसको नकल किया। तारिकुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको नकल किया, और नुज़हतुल मजालिस के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हज़रत अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अली की मोहब्बत गुनाहों को जला देती है, अली की मोहब्बत गुनाहों को जला देती है, ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अली से मोहब्बत करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, एक मरतबा मौलाए कायनात ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ बाजार से खरबूजा ले आओ, आज खरबूजा खाने का दिल चाह रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास निकलते हैं, खरबूजा लाया,
3 खरबूजे लाए। फरमाते कुछ असहाब थे, मैं खरबूजा लेकर हाजिर हुआ, अल्लाह के हजरत अली ने कहा कि इनको चाक करो, काटो, और इनके चीरियां बोलते हैं हम लोग आपस अपने यहाँ, क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, आम बोलते, खापे बोलते हैं आप लोग, हमारे नागपुर में बोलते चीरी बनाना, यानी से लंबी लंबी काट लेते हैं, का इसकी चीरियां बनाओ, या खापे जैसे आपके खापे कर लो। तरबूज वो खरबूजा काटा, हजरत अब्बास कहते हैं तो उसमें एक खरबूजा बदमजा था, उसका मजा नहीं था उसमें, और 2 खरबूजों में मजा था, वो मीठे थे। तो अल्लाह हजरत अली फरमाते हैं कि अब्बास जानते हो ये खरबूजा बदमजा क्यों निकला और ये लजीज और मीठे क्यों निकले? अर्ज करते हैं कि मौला कायनात मैं नहीं जानता। कहा सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली जब अल्लाह ने कायनात की तख्लीक की तो कायनात की हर शय पर तेरी मोहब्बत को पेश किया, कायनात की हर शय पर तेरी मोहब्बत को पेश किया। जिसने तेरी मोहब्बत को कबूल किया वो फल लजीज हो गए, और जिन फलों ने तेरी मोहब्बत का इनकार किया वो बदमजा हो गए। ये उन्हीं खरबूजों में से जिसने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। तो जब फल अली की मोहब्बत का इनकार कर दे तो बदमजा हो जाए, तो वो इंसान कितना बदमजा है जिसके दिल में हुब्बे अली ना हो। क्या कहना है? अरे फल बदमजा हो जाए, और सुनिए फल का ताल्लुक दुनिया तक खत्म फना, मगर इंसान जो अली की मोहब्बत का मुनकिर हो वो ऐसा बदमजा हो जाए, ऐसा बदमजा हो कि जन्नत भी उसको कबूल ना करे, तो कितनी ही इबादत कर ले, कितनी ही टकरे मार ले, मगर तेरे दिल में हुब्बे अली नहीं था तो तेरे लिए जहन्नम है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली का बुग़्ज़, अली से बुग़्ज़ रखना, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। मगर बहुत ताज्जुब है, हालांकि हमारे कुछ साथी बोलते हैं यार छेड़ा मत करा करो किसी को, लेकिन क्या बगैर चुमटी लिए मजा भी तो नहीं आता ना। अब चुमटी लिए मजा इसलिए नहीं आता कि जब जो खबीस हमारे बुजुर्गों के बारे में इस तरह से बोले, जो हमारे बुजुर्गों के बोलने के लिए ना डरे, मैं उनको बोलने के लिए क्यों डरूं? ये है मेरे हाथ किताब, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, मेरी आदत है मिनाजुस सुन्ना, ये दिख रही है आपको, कल भी मैंने इसकी एक हवाला, ये 2-3 दिन ये किताब आते रहेंगी, जिसको शुबह हो जलसे के बाद किताब देख सकता है। इब्न तैमिया की है, अहले हदीस के बहुत बड़े अल्लामा है इब्न तैमिया साहब, मैं उनका तर्जुमा सुना रहा हूं, किताब का 7वीं जिल्द है ये। इब्न तैमिया क्या कहते हैं कि अली का मामला ऐसा नहीं था कि जिनसे मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत वाजिब हो। क्या बोलता है इब्न तैमिया? अली का मामला ऐसा नहीं था कि जिनकी मोहब्बत वाजिब हो, अक्सर सहाबा और ताबईन अली से बुग़्ज़ रखते थे, माअज़ल्लाह, उन्हें नाज़िबा कलमात कहते हैं, यानी उनको गालियां बकते थे सहाबा अली को, और उनसे जंग किया करते थे। तो अगर ये हदीस को मान लिया तो माअज़ल्लाह वो तो सबके सब फिर जो है अली के दुश्मन हो गए, तो उस बिना पे माअज़ल्लाह जहन्नम में होते। इब्न तैमिया कहते कि बहुत से सहाबा वो थे जो अली से दुश्मनी रखते थे। मैं इसके जवाब में अर्ज करना चाहता हूं कि इब्न तैमिया साहब ने झूठ बोला है, सहाबा हजरत अली से बुग़्ज़ नहीं रखते थे, वो मुनाफिक होते थे जो हजरत अली से बुग़्ज़ रखते थे। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, अली मोमिन के दिल में बुग़्ज़े अली नहीं आएगा और मुनाफिक के दिल में हुब्बे अली नहीं आ सकता, ये भी रसूल की हदीस है। और उसका जवाब में एक मैं हदीस पेश करूं, अन ज़रारिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, इनका पूरा नाम ज़रार बिन हजीश है, हबश है शायद। ये कहते हैं काला अलीयुन, हज़रत अली ने फरमाया, वल्लज़ी फलकल हब्बता, कहते हैं उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा, यानी कौन? परवरदिगार आलम, उस जात की कसम जो दाने को फाड़ता है, वह बरा तस्माता इन्नहु लहादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, वो कहते हैं कि उस जात की कसम जो दाने को फाड़ता है, उस जात की कसम जिसने जानवरों को पैदा किया, बेशक अल्लाह के रसूल ने मुझसे अहद किया, सरकार ने मुझसे अहद फरमाया, और वह अहद क्या फरमाया मेरे बारे में? अन ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिक, ऐ अली मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, जो मोमिन होगा वो तुझसे मोहब्बत करेगा और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा।
वो सहाबी कहां से होगा जो हुब्बे अली ना रखे, बुग़्ज़े अली रखे। और ये हदीस जो मैंने पढ़ी कि जो मोमिन होगा वो तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। मुनाफिक के दिल में तेरा बुग़्ज़ होगा, मोमिन के दिल में तेरी मोहब्बत होगी। ये किसी मामूली किताब में नहीं है ये हदीस। मुझे ताज्जुब होता है ऐसे आलिमों को ये जमातें फॉलो करती है और ऐसे आलिमों को बड़ा अल्लामा मौलाना अहले हदीस कहती है कि अपने आप को किस मुंह से अहले हदीस कहते जब ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीस किसी मामूली किताब में नहीं, इसको इमाम मुस्लिम ने लिखा, सही मुस्लिम ने, किताबुल ईमान हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा 86 हदीस नंबर 78 पर। और इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिखा जिल्द नंबर 5 सफ़ा 47 पर। और इमाम इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा 365 हदीस नंबर 32,064 पर। और इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 364 हदीस नंबर 6,924। इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में लिखा इस हदीस को जिल्द नंबर 1 सफ़ा 250 हदीस नंबर 291। इमाम बज़्ज़ार ने अल मुस्नद के अंदर लिखा इस हदीस को जिल्द नंबर 2 सफ़ा 182 हदीस नंबर 560। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 643 हदीस नंबर 3736। इमाम इब्ने माजा ने भी इस हदीस को लिखा, सुनन माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 42 के ऊपर इसको लिखा। अब एक हदीस का मतन और उसके बाद फिर मैं एक सहाबा का अमल बता दूंगा आपको। सहाबा इकराम क्या फरमाते हैं। हज़रत अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला, यह हदीस हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। हज़रत सईद खुदरी कहते हैं, क़ाल वो कहते हैं, इन्ना कुन्ना ला नारिफुल मुनाफिकीना नहनो माशरल अंसारे बेबुग़्दिहिम अली इब्ने अबी तालिब। हदीस का मफ़हूम बता रहा हूं। वो कहते हैं कि हम अंसारी सहाबा, अंसार के जो सहाबा थे, हमारा हाल ये था कि हम मुनाफिकों को बुग़्ज़े अली से पहचानते थे। हमारे पास आइडेंटिफाई क्या थी कि ये मुनाफिक है, क्या पैमाना था, बुग़्ज़े अली। अब कैसे पहचानते थे भाई? सहाबा क्या दिल चीर के देखते थे कि इसके दिल में अली की मोहब्बत है कि नहीं है? ऐसा नहीं होता था। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, पहले मैं हवाला बता दूं, इसको इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है जामे तिरमिज़ी में, जिल्द नंबर 5 है इसकी, सफ़ा नंबर 635 और हदीस नंबर इसका 3717। इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में लिखा जिल्द 12 सफ़ा 362 हदीस नंबर 6931। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद और जिल्द नंबर 9 सफ़ा 132। और इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 264 हदीस नंबर 4151 पर लिखा। कैसे पहचानते थे? तो हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हमको शक होता किसी पर कि ये सहाबी है या मुनाफिक है, ये मोमिन है कि मुनाफिक है, तो हम सहाबा जमा हो जाते और जिक्र अली शुरू कर देते हैं। और जब अली का जिक्र करते तो अगर उसके चेहरे पर खुशी के असरात जाहिर होते, उसके चेहरे पर खुशी आती, हम समझ लेते ये मोमिन है, अली की मोहब्बत है। और चेहरे पे नागवारी आते, हम समझ लेते ये मुनाफिक है। ये पहचान थी। इसलिए किसी शायर ने बड़ा प्यारा मफहूम में इस बात को मफहूम में डाला, कहता है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो किसी को तो या अली कह दो, परखना हो किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है। तो या अली को मुशरिक जैसी कहे, शिरक है या अली कहना, समझ लेना सजरा खलत है, सजरा फॉल्ट है सजरे में। क्योंकि ये मुनाफिकों की फितरत है कि जिक्र अली से चिढ़ेंगे, अली से बुग़्ज़ रखेंगे, अली से किना रखेंगे। और जो मोमिन होगा उसके दिल में बुग़्ज़ अली आ ही नहीं सकता। एक मकाम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक अली को देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। ये बात किस वक्त की है? जब रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है। अली को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अली ने कहा, ऐ अबा बकरीन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हो गई, आज क्या बात है कि आप बड़े खुश दिख रहे हैं, मुझे देखते हैं मुस्कुराते? कहा, अली आज दो बातें जमा हो गई है। एक, रसूलुल्लाह की वो हदीस याद आ गई कि अली को देखना भी इबादत है, तो देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, खुश होता हूं कि मैं इबादत में मसरूफ हूं, इबादत कर रहा हूं। और दूसरी बात ये याद आई
قسم وعدہ شریک کی علی میں رسول اللہ کے ساتھ تنہا تھا، اس وقت کوئی صحابی رسول سرکار کے ساتھ نہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو علی کا مقام کیا ہے، علی کی بلندی کیا ہے؟ لوگ اپنے عمل کی سبب سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آئیے اس حدیث پر ذرا غور کریں، کیا فرمایا؟ عمل کے سبب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ عمل اچھے ہیں، میزان پہ عمل تولے گئے، نیک عمل بھاری ہے، گناہوں کا پلہ ہلکا ہے، حکموں کا جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ اب جب جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو فرماتے ہیں رسول اللہ، ابو بکر صدیق اس کے راوی کہتے ہیں اے علی جو ہے دروازے پہ جنت کے کھڑے ہوں گا، دروغہ رضوان پوچھیں گا حب علی کا تیرے پاس سند ہو تو پہلے بتا، تیرے دل میں حب علی، عمل تو اچھے ہیں، نمازیں خوب پڑھا، ٹکرے خوب مارا، روزے خوب رکھا، حج خوب کیا، عمرے خوب کیا، زکاتیں خوب دیا، مگر جنت پہ روکا گیا اور کہا گیا علی تو کھڑا ہوں گا۔ ابو بکر کہتے ہیں علی کھڑے ہوں گے اور دروغہ جنت کہیں گا حب علی کی سند بتا۔ حضرت علی دیکھیں گے، کہیں گے ہاں یہ میرا محبوب تھا، میرا عاشق تھا، دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، رضوان اس کی محبت کی سند میں دیتا ہوں، جنت میں داخل کر دے۔ علی تو پروانہ بانٹیں گا، جس کو جنت کا پروانہ دیں گا، جس کو جنت کی سند دیں گا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گا، اور جس کو علی پروانہ نہیں دیں گے وہ جنت سے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ فیصلوں کے بعد فیصلے بدل گئے۔ ابو بکر نے جیسی حدیث سنائی تو حضرت علی مسکراتے کہتے اے ابو بکر صدیق قسم وحدہ لا شریک کی، اگر آپ نے بشارت والی حدیث نہ سنائی ہوتی تو وہ حدیث میں بھی چھپا لیتا، مگر میں نے صرف وہ حدیث اس لیے چھپا رکھی تھی کہ کسی خاص موقع پر بیان کروں، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آپ سے تو رسول نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ علی جنت کا پروانہ بانٹیں گے، مگر سنیے پروردگار عالم کی قسم، مجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا علی جب تو پروانے تقسیم کرے تو اس شخص کو ہرگز پروانہ نہ دینا جس کے دل میں بغض ابو بکر ہو۔ اسے ہرگز پروانہ نہ دینا جس دل میں بغض ابو بکر ہو۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں آپ اس جملے کو کتنا کیچ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ دل، وہ جگر، وہ جسم، وہ سینے اس لائق ہے کہ کوٹے جائے جس دل میں محبت ابو بکر نہ ہو۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ میں نے اشارہ کر دیا، میں کھل کر نہیں بول رہا ہوں۔ وہ دل، وہ جسم، وہ سینے اسی لائق ہے کہ وہ کوٹے جائیں، خون بہائے جائیں جس دل میں محبت ابو بکر نہ ہو۔ تو ہم تو وہ ہے کہ جو محبت علی بھی رکھتے ہیں اور حب ابو بکر صدیق بھی رکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے پرمیشن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے اور انشاءاللہ پھر موقع ملیں گے تو ہم آگے اس پہ بیان کریں گے۔ پرمیشن 10 بجے تک ہے، ویسے ہی تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا ہے، آج تھوڑا سا کچھ تاخیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ انشاءاللہ کل میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی 9 بجے آ جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔